بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. میرے ہاتھ میں جو آپ پرفیوم باکس دیکھ رہے ہیں اس کی لانچنگ پیرس میں نہیں ہوئی, کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں نہیں ہوئی, بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک مداح, ایک ان کی فین, ایک ان پر جان نچھاور کرنے والی وکیل خاتون صاحبہ جن کا نام نبا بختیاور ہے, انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے نام سے ایک پرفیوم لانچ کر دی ہے. وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی بہترین خاتون پولیٹیشین ہے, پنجاب میں انہوں نے کمال کی سروسز دی ہیں, بلکہ ان کو پاکستان کی لیڈرشپ ملنی چاہیے. اور دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری جو مداح ہیں جنہوں نے میرے نام سے ایک پرفیوم لانچ کر دیا ہے, میں یہ پرفیوم ان کے ہاتھ سے خود لوں گی. یہ ہے اس وقت لیڈرشپ کی مقبولیت کا عالم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ایسا کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے کیا گیا؟ کیا وہ جو وکیل خاتون ہیں ان کو کوئی ذاتی فائدہ چاہیے؟ کیا وہ جو وکیل خاتون ہیں وہ کوئی پی ایم ایل این میں لیڈرشپ لینا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب وہ وکیل بتا سکتی ہیں, وہ خاتون خود بتا سکتی ہیں. ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا. مگر اگر مقبولیت کا یہ لیول ہے, مقبولیت کا یہ عالم ہے, تو میں آج آپ کے سامنے کویشچن رکھتا ہوں اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے. ایک ہم پروڈکٹ اور مارکیٹ میں لے آتے ہیں, جیسے یہ گلاسز ہے, یہ اینک ہے, اس پر آپ اگر 804 لکھ دیں, آپ آئی کے بھی نہ لکھیں, آپ عمران خان بھی نہ لکھیں, صرف 804 لکھ دیں, یا 804 کے نام سے ایک اور پرفیوم مارکیٹ میں کوئی لے آتا ہے, یا 804 کے نام سے کوئی شرٹ آ جاتی ہے, کوئی بال آ جاتی ہے, کوئی بیٹ آ جاتی ہے, کوئی موبائل آ جاتا ہے, یا مریم نواز شریف صاحبہ کے نام سے کوئی شرٹ, بال, بیٹ, موبائل آ جاتا ہے, تو عوام زیادہ کون سی پروڈکٹ لے گی؟ مریم نواز پرفیوم کی زیادہ وقت ہوگی یا 804 بیٹ کی وقت ہوگی؟ مریم نواز شرٹ کی زیادہ وقت ہوگی یا 804 گلاسز کی وقت ہوگی؟ اس کا فیصلہ عوام بہتر کر سکتی ہے. جہاں تک مقبولیت کا عالم ہے, میں تو ہمیشہ ایک کرائٹیریا مانتا ہوں مقبولیت کا, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے. پاکستان میں ایک بدقسمتی کا عالم ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے, اس کو سیلوٹ کیا جاتا ہے, چاہے کسی کا بھی دور حکومت ہو, کوئی بھی اقتدار میں ہو. مشرف آئے, ان پہ لوگوں نے کہا ہم آپ پہ جان نچھاور کر دیں گے, آپ کے لیے ہم جان کی قربانی دے دیں گے. حتیٰ کہ پاکستان میں جو خوشحالی کا دور تھا, جب پاکستان واقعی ڈومیسٹیکلی in terms of infrastructure, in terms of job, in terms of media, in terms of liberation from IMF, وہ مشرف کے دور میں ہوئی تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سوائے لال مسجد ایپیسوڈ کے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, مشرف کمال کر گیا تھا. لیکن اینی ہاؤ 804 یا مریم نواز, یہ فیصلہ عوام بہتر کر سکتی ہے. اور 8 فروری 2024 کو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. رزلٹ کیا آیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم لانچ کر تو دیتے ہیں کہ تیری محبت میں ہم نے یہ لانچ کر دیا, تیری محبت میں یہ کر دیا. ہو سکتا ہے وکیل صاحبہ مجھے ان کی انٹینشن پہ شک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب تک تم کسی شخص کی نیت نہ جان لو, اس پر کیسے بہتان بازی کر سکتے ہو, اس پر کیسے الزام لگا سکتے ہو, اس کی نیت کو کیسے چیلنج کر سکتے ہو. لیکن پاکستان میں چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے, اور پاکستان کا جو مقبول لیڈر ہے وہ کون ہے عوام مجھ سے بہتر جانتی ہے. ہو سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ ہو سکتا ہے خان صاحب ہوں, فیصلہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے. اچھا ویورز, آج کی جو اگلی ہماری وہ سٹوری ہے, میں آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ رہا ہوں. اس میں پاکستان کی 2 اہم شخصیات موجود ہیں, میاں نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب. میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے سپریم لیڈر ہیں, ان کی ایک سے ہے. خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں اور پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. اچھا, ان کے جو ناقدین ہیں, پی ٹی آئی کو لے لیں, مختلف جرنلسٹ کو لے لیں, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو لے لیں, وہ ان کے بارے میں ایک مماثلت رکھتے ہیں, یا ان کی اوپینین ان کے بارے میں مماثلت یہ رکھتی ہے کہ دونوں جو افراد ہیں وہ خواتین سے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہار گئے تھے. 2 خواتین سے, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار گئے تھے, اور خواجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن ہار گئے تھے. اب ہارے تھے نہیں ہارے تھے, یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. یہاں میں کوئی اپنی طرف سے ورڈکٹ دے دوں تو کہہ دے جی یہ یوتھیا بن گیا, کوئی کہہ دے گا جی یہ جو ہے یہ پٹواری بن گیا. تو میں عوام پہ بیسک چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, اب یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا, لیکن ایشو کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اوور دی لاسٹ 72 ایئرس اس میں چھائے ہوئے ہیں. اس میں ان کے متعلق ریزرویشن کا بھی اظہار ہوتا ہے, اور پولیٹیکل سسٹم خواجہ آصف کے گرد گھوم رہا ہے, اور خواجہ آصف کے گرد اتنا شدید گھوم رہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم باقی چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے. جیسے کہ آج انڈیا کے جو
ایئر چیف ہیں انڈین ایئر فورس کے جو چیف ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو ایک سفید جھوٹ بولا ہے. موصوف فرماتے ہیں کہ آپریشن سندور میں پاکستان کے 6 جہاز گرائے گئے. سفید جھوٹ. انڈین اپوزیشن ہی اس بات کو آن کر سکتی, کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو آن نہیں کر سکتا. میں مودی کے میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہ آن نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کوئی انٹرنیشنل ایجنسی آن نہیں کر سکتی. اچھا, اس پر ہمارے خواجہ آصف صاحب کو ایکٹیو ہونے کی بجائے اس پر کوئی دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دیں, ان کو شٹ اپ کال دیں. خواجہ آصف ایک 18ویں اسکیل کے آفیسر اقبال سنگھیڑا کے گرد گھوم رہے ہیں. کہاں منسٹری آف ڈیفنس, کہاں ایک ADCR. اچھا, وہ ADCR ماضی میں ریٹرننگ آفیسر بھی رہے ہیں. یہ ان کے بارے میں کون انفارمیشن دے رہے ہیں؟ نجم سیٹھی صاحب. وہ ایک پلاٹ پہ ٹھاپ بھی لگا کے آئے تھے جس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا یہ مجھے چاہیے. یہ انفارمیشن بھی نجم سیٹھی صاحب نے دی ہے. اور ان کے متعلق جو گرفتاری کے احکامات دیے ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیے ہیں. اچھا, خواجہ آصف جن کی کابینہ میں ہیں شہباز شریف صاحب, وہ خواجہ آصف کو لے کے کوئی نہ ان سے ملاقات ہم نے دیکھی ہوئی ہے, نہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی جو سمپتیز ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ لگتی ہیں. اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا اثاثہ ہے. لیکن سلیم بخاری جو پاکستان کے ایک نامور جرنلسٹ ہیں, ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں کیا کہا, آپ یہ سنیں. جس طریقے سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں, کہ ان کو ڈیفنس منسٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے. سلیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ خواجہ آصف جو ہیں یہ عثمان بزدار ایپیسوڈ کو نہ دہرانے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے جو مقتدرہ ہیں جن کو میں سپر سسٹم کہتا ہوں, یا جو ہیڈن پارٹس ہیں جو سسٹم کنٹرول کرتی ہیں, وہ حضور والا بقول سلیم بخاری صاحب کے خواجہ آصف کو ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت نون لیگ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو خواجہ آصف صاحب کو ہٹانا نہیں چاہتے. تبھی میاں نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی. اور ماضی میں عثمان بزدار فیکٹر اگر آپ کو یاد ہو, وہ سب سے پہلا جو بون آف کنٹینشن تھا, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈفرینسز ہوئے خان صاحب اور اداروں کے درمیان, وہ عثمان بزدار کو لے کر ہوئے. یہاں میں کسی کا ٹاؤٹ بن کے نہیں بیٹھا, لیکن جتنے میرے لوگ, جتنے میرے پاکستانی میرا یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا عثمان بزدار ڈیزرو کرتا تھا کہ 11 کروڑ کی آبادی کو ریپرزینٹ کرتا؟ ان کی تو بہت ساری ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی, اس پہ ٹرولنگ ہوئی, میمز بنی کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کے درمیان فرق کیا ہے. اور خان صاحب انفارچونیٹلی اس کو وسیم اکرم پلس کہتے رہے. یا خان صاحب مس گائیڈ تھے یا خان صاحب کی زوجہ کو ان پہ پریشر تھا. یہ انفارچونیٹلی میں بتا رہا ہوں. عثمان بزدار پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیاسی باپ ہے. اور جو موجودہ CM صاحبہ ہیں یہ مہنگائی کو کم کر سکیں, کیا یہ پنجاب کو خوشحال بنا سکیں, کرپشن فری بنا سکیں, مہنگائی سے پاک کر سکیں, صاف ستھرا اگر کیا ہے تو کتنے ایریاز کیے ہیں, اور کتنے ایریا کے بیکورڈ ایریاز میں پینے کا صاف پانی ہے, کیا ادویات ہسپتالوں میں مہیا کی جاتی ہیں, کیا بیوروکریسی قابو میں ہے, کیا تھانہ اور کچہری یا تھانہ کلچر جو ہے وہ فرینڈلی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تھانہ کلچر فرینڈلی ہے. تو انفارچونیٹلی لیڈر ہمیں آج تک کوئی ملا ہی نہیں جس کا عوامی نفس پہ ہاتھ ہو. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ کیا خواجہ آصف کو لے کر پولیٹیکلی رزسٹ کر سکتی ہے کہ ہم نے ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کرنا, ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ آپ سپردوش ہو جائیں, یہ وزیر دفاع نہ رہیں. میرا خیال ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ رزسٹ نہیں کرے گی. یہ میں آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اگر اداروں کا یہ مائنڈ بن چکا ہے, اگر سلیم بخاری صاحب کی یہ بات کو ہم اون کر لیتے ہیں کہ وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں, تو PMLN کی لیڈرشپ, یہ میرا نہیں خیال کہ وہ خان کی طرح, جس طرح خان عثمان بزدار کے معاملے میں رزسٹ کر گیا تھا, یہ نہیں کریں گے. یہ کہیں نہ کہیں خواجہ آصف صاحب سے کہہ دیں گے کہ خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ, ہم آپ کی خاطر یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے, فارم 45, فارم 47, گندم سکینڈل, چینی سکینڈل, کرپشن سکینڈل, ماضی کے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواجہ آصف کو لے کر کوئی سیریسلی سٹینڈ لے لیں گے, میرا نہیں خیال. اچھا ویئرز, آج کی جو تیسری ہماری سٹوری ہے وہ ہے شیر افضل مروت کے متعلق. وہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک علیمہ خان یا خان کی بہنوں سے جان نہیں چھڑائی جائے گی خان باہر نہیں آ سکتا. PTI جو ہے وہ خان کے نظریے کے مطابق نہیں چل سکتی. اصل جو فساد کی جڑ ہیں وہ علیمہ خان ہیں. اور پرویز سندیلا صاحب ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہیں,
ان کی یوزلی اپروچ جو ہے حکومت کی طرف ہوتی ہے. پرو گورنمنٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے یوزلی ہم دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے اب پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا؟ شیر افضل مروت. اچھا شیر افضل مروت ایک ایسی پرسنالٹی ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو ایک ایکسیڈنٹل لیڈرشپ اگر لوگ کہتے ہیں نا وہ تھے نہیں, وہ لانچ کیے گئے. کیوں کیے گئے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. وہ کتنے خان سے مخلص ہیں, وہ پی ٹی آئی سے کتنے مخلص ہیں, یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. خان کی بہنیں اگر جیل کے باہر یا ڈیالہ جیل جاتی ہیں, شیر افضل مروت کہتے ہیں اس میں کیا کمال کر دیا, یہ کون سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے وہ دھوپ میں ہوں, وہ ننگے پاؤں ہوں, وہ 8-10 خواتین ہوتی ہیں, وہ بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہیں, بعض اوقات ملاقات نہیں ہوتی, تو شیر افضل مروت کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں, میں خان کو لاؤں گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں خان کا غلام نہیں ہوں کہ خان اسے کہ مان لو یا اسے کہ چھوڑ دو, میں یہ بات نہیں مانوں گا. اچھا اگر شیر افضل مروت صاحب, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کا وہ جو ڈائلاگ ہے نا پروگرام تو ڈیش ہو گیا, اس نے اس قوم کا تو ویسے ہی آدھا ذہن خراب کر دیا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس بےہودہ ڈائلاگ کو بڑا پاپولر کیا, حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ پازیٹیو نہیں تھا, کچھ پروڈکٹیو نہیں تھا کہ ہم اپنی نئی نسل کو سکھا سکتے ہیں. لیکن شیر افضل مروت صاحب مزے کی بات پتہ کیا ہے, آپ بڑے دلیر ہیں, آپ بڑے دبنگ ہیں, بڑے خوددار ہیں. آپ اسمبلی سے ریزائن کریں, آپ کہیں جی میں اب ہو گیا ہوں انڈیپینڈنٹ, اب میں دوبارہ سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑوں گا, اور خان کو کہو کہ میرے مقابلے میں جس مرضی کو لے آئے میں اس کو شکست دے دوں گا. چلیں میں اب دیکھنے والوں سے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر شیر افضل مروت کے مد مقابل عمران خان, الماس بوبی ایک خواجہ سرا ہیں. دیکھیں جی کوئی شخص خواجہ سرا ہو کوئی نہ ہو, ہمارے لیے تمام لوگ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. میں ویسے ایک موازنہ کر رہا ہوں, ایک طرف شیر افضل مروت انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, خان صاحب کی جو ٹکٹ لی یا خان کے نام پہ جو الیکشن لڑا وہ ریزائن کریں, اور دوسری طرف عمران خان, الماس بوبی آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ سرا اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ عوام کس کو ووٹ دے گی, شیر افضل مروت کو یا الماس بوبی کو. اور پھر اس کے علاوہ ایک لیگی ایم پی اے کے گھر, بقول اس لیگی ایم پی اے کے سی ٹی ڈی نے چھاپا مارا ہے, اور کوئی کتنے کروڑ پہ جو ہیں جی سی ٹی ڈی لے گئی ہے, اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا اب ان کو کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بلو ورلڈ سٹی, اور ان کا ایک نجی چینل بھی ہے. تو یہاں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ جو کڑیاں جڑ رہی ہیں یہ بار بار اس کرپشن سے, اس مافیا کے ساتھ جڑ رہی ہیں جن کا میرا خیال ہے اب مقتدران نے ذہن بنا لیا ہے کہ سب کو اس کی لمٹ میں رکھا جائے گا. لوٹ مار کا جو بازار گرم ہوا ہے اس کو روکا جائے گا. نون لیگی ایم پی اے کے گھر چھاپا, اس کے ساتھ بلو ورلڈ سٹی سوسائٹی جو ہے اس کے مالکان کا ٹینشن میں آنا اس چھاپے کو لے کر, پھر ان کا ایک نجی چیلنج ہونا, یہ تمام کریاں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. آنے والے مہینوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے, ایک مہم چلنے جا رہی ہے جس میں کرپشن جو ہے نا اس کو لے کر مقتدرہ بہت سیریس ہیں. ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کرپشن کو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں قدغن لگانی ہے. اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی گئی, مشرف صاحب کی طرف سے بھی کی گئیں, اور مشرف کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ گورننس ان کی بہتر تھی سوائے اس کو لے کر لال مسجد ایپیسوڈ کو لے کر, مگر کرپشن کا خاتمہ جس طرح انہوں نے ایک احتساب نیب یہ چیزیں شروع کی تھیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو کیا موجودہ سیٹ اپ جو کرپشن کے خلاف ایک ایکٹیو آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا یہ اپنے معاملات کو سکسیسفلی اکمپلش کر سکیں گے؟ یہ ہمیں آنے والے مہینوں میں میکسیمم 5-6 مہینے میکسیمم کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مہم کامیاب ہوئی یا نہیں. لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک سیریس مہم شروع کی جائے. اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کا, کسی بھی ادارے کا کوئی بھی افسر ہو, اس نے اگر کرپشن کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے پہ لایا جائے, حتیٰ کہ صحافی بھی ہوں تو ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.